لفافہ شو لے کر میاں مون حاضر ہے جی۔ پاکستان سے خبر آئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ہماری دعا ہے۔ انٹرنیٹ کی اسلامی دنیا کا سب سے بڑا نام اس وقت اگر کوئی ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی۔ انہوں نے جو سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کیا ہے، اور انہوں نے آج کے مسلمان کو جو شعور دیا ہے، ملینز اینڈ ملینز آف فالورز ہیں ان کے، اور انہوں نے جو کام شروع کیا اور جو کام اب تک کر چکے ہیں وہ جو ہے ریئلی فیسینیٹنگ ہے، امیزنگ ہے، اور اس کی داد دینی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ان کو نہیں سنا وہ ضرور سنیے گا۔ ایم این اے ہیں جی مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہو گیا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو مطلب صاف ہے کہ ہم جناب پاکستان توڑنے کی کوشش کریں گے اور توڑیں گے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی نے کہا نا جی کہ تم نے کبھی ثواب کا کام کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں کیا ہے۔ وہ کہتا کیڑا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی نماز سے لوگ آتے ہیں نا تو میں ان پر کتے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہتا یار ہے کیڑا ثواب دا کام ہویا؟ تو شریف آدمیاں تے یار جڑے نماز پڑھ کے آندے نے کتے چھڑ دینا، کہندا نہیں جی یہ ثواب دا کام ہے۔ وہ جناب طوفان سے بچ جاتے ہیں، وہ بارش سے بچ جاتے ہیں، وہ پھر شیطان کے شر سے بھی بچ جاتے ہیں، اور وہ گھر جلدی پہنچتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو ٹائم مل جاتا ہے عبادت کرنے کا۔ تو اس لیے میں ان پر کتے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اسی طرح پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں دنیا کے، انہوں نے کچھ کتے چھوڑ رکھے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اگر کسی جماعت کو اس کے گھر پہنچانا ہو، کسی جماعت کو ختم کرنا ہو، تو یہ جاوید لطیف جیسے کتے ہوتے ہیں۔ یہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب یہ پھر بھونکتے ہیں وہ جماعت گندی ہوتی ہے، اس جماعت کو گندا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پار لگا دیا جاتا ہے۔ یہی ہوا تھا الطاف حسین کے ساتھ۔ اس کی پارٹی میں بھی کچھ کتے چھوڑے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو اکسایا، اس نے وہ نعرہ لگا دیا جوش خطابت میں۔ حالانکہ اگلے دن الطاف حسین نے پوری قوم سے معذرت بھی کر لی تھی، لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ پارٹی جو ہے اس کو تلپٹ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تو ہم نے وہ پارٹی ختم کر دی، وہ قصہ تمام کر دیا۔ حالانکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا، اچک زئی نے کیا کچھ نہیں کہا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان نے انڈیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ کارگل کی بات جب ہو رہی تھی۔ پھر ممبئی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے، یہ بھی نواز شریف نے کہا۔ پھر ایک اور شخص ہیں اچک زئی صاحب، وہ تو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو مانتے نہیں۔ ان کے بیانات تو ایک طرف، وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ سرحد بھی کوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کو نہیں مانتے۔ اور کس کس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رکھا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جاوید لطیف صاحب کی، تو مسلم لیگ نون کو ایسے لوگوں سے بہت دور رہنا چاہیے، ان کو نکال دینا چاہیے، ورنہ پھر آپ دیکھ لیں آپ کا کیا ہونے والا ہے۔ اچھا جی، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ جس طرح منتخب ہوئے وہ ہم سب نے ٹی وی پر دیکھا، ہم نے خبریں دیکھیں کس طرح ہوئے ہیں، تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گورنمنٹ کو ضرورت پڑی جنگ میں لے جانے کے لیے نوجوانوں کی، تو مختلف گاؤں میں گورنمنٹ کے نمائندے گئے تو لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے تھے تاکہ ان کو ٹریننگ دی جائے اور ان کو جنگ پر لے جایا جائے۔ تو اتنے میں انہوں نے ایک جو ہے نا مراسیوں کا لڑکا بھی پکڑ لیا۔ تو مراسیوں کا لڑکا پکڑ لیا تو مراسی کی ماں کہتی ہے ان سے پوچھتی ہے کہ میرے پتر نو کتھے لے چلے ہو؟
کہاں لے کے جا رہے ہو میرے بچے کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ہیں। تو وہ مراسیوں کی ماں نے بہت ایک تاریخی بات کہی، پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ پتر جا کے شہنشاہ نو کہہ دے کہ اگر مراسیاں دے منڈے دی لوڑ پੈ گئی ہے نا جنگ لئی، تے پھر ہن تو صلح ہی کر لے۔ گل ہن اگر ایتھوں تک پہنچ گئی ہے نا تے پھر پتر ہن پھر دشمناں نال صلح ہی بنتی ہے۔ تو وہ حال ہے ہمارے جناب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا۔ اگر اسی طرح جیتنا تھا آپ نے تو یار اس تو چنگا سی تسی نہ ہی جیتدے، ٹھیک ہے نا، رہ نہیں دیندے یار۔ مطلب سارا صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کس طرح جیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ہیو اے گڈ ڈے۔